قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قبروں سے اٹھائے جائیں گے، کہیں گے ہائے آج ہمیں کس نے ہماری قبروں سے ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیا. هذا ما وعد الرحمن، یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کروایا تھا. کہا نہیں تھا؟ اس وقت تو تانے دے دے کے مارے تھا اور یوں کہتا اے جہاں مٹھا بھئی اگلا کہ ڈٹھا. یوں تو تبلیغی جماعت والوں کو کہا تھا ویلے لوگ ہیں تم سال سال کے واسطے نکل جاتے ہو، 4 مہینے واسطے نکل جاتے ہو، تمہارے بچوں کا کیا بنتا ہے، تمہاری بیوی کا کیا بنتا ہے. آجا دیکھ لے جس بیوی کے بارے میں تو بدگمانی کرتا تھا آج میں نے جنت کے تاج پہنا کے اس کے جانے سے پہلے جنتی حوروں کی سردار بنا دیا. وہ کھڑی ہے دیکھتے نہیں. اذان کی آواز آیا کرتی تھی، گھڑیاں دیکھ کے کہتا تھا ابھی تو مولوی نے اسپیکر کھولا تھا پھر شور شروع کر دیا. یہ وہی اذان ہے. بچہ گھر کے اندر تلاوت لگا لیتا تھا، موبائل کے اوپر قرآن کی تلاوت چلتی تھی، پرلے کمرے میں سے گالیاں دے کے کہتا تھا اور بند کر دے تجھے نہیں پتا اللہ اکبر، بوڑھے کے سر میں درد ہو رہا ہے، میرا جینا تم نے حرام کر دیا، پتہ نہیں کنجروں نے کیا میلہ لگا رکھا. یہ وہی قرآن ہے جو اس کو سینے سے لگا کے آتا آج مجھے میری کبریائی کی قسم میدان معاشر میں تیرے ساتھ کھڑا ہو کے تیرا سفارشی بنتا. جب میں سننے کے لیے تیار تھا اس وقت میں تجھے بار بار کہتا آج پیار میرے سے نبھا لے، پیار کی پینگے میرے سے ڈال لے. اس وقت تو کہتا تھا میری مرضی میرا جسم ہے. آج میدان محشر میں رو رہے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا 1 دن نہیں روئے گا، 2 دن نہیں روئے گا، 3 دن نہیں روئے گا، 1800 سال تک اللہ کے دربار میں کھڑا روئے گا اور رو رو کے کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا. آواز گدے جیسی بے دھبی ہو جائے گی، اللہ اکبر، گلا پھٹ جائے گا، خون نکلنے لگ جائے گا. 1800 سال کے بعد عرش عظیم کا مالک بولے گا اور کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. فرشتوں اس کے منہ کو بند کر دو. آج اپنی زبان سے یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کا اللہ اللہ کہنا مجھے آج اچھا نہیں لگ رہا ہے. یا تو کمبو رانے ارائیں بٹ سارے ایک دوسرے میں گھس کے بیٹھ گئے. قیامت کے دن یہ نہیں چلے گا. عرش عظیم کے مالک کی طرف سے آواز لگے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. گستاخ رسول علیحدہ ہو جاؤ، آج کے رسول علیحدہ ہو جاؤ. اللہ کے بندے علیحدہ، دنیا کے بندے علیحدہ ہو جاؤ. جب مجرموں کو نیکوکاروں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، چہرے پر کالک مل دی جائے گی، گناہوں کی نوسط کی وجہ سے چہرہ کالا ہو جائے گا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ ایسے چٹے رنگ والے ہوں گے جن کے چہرے پر پھٹکار برس رہی ہوگی، اور کچھ کالے رنگ کے بلال کی طرح ہوں گے جن کے چہرے کی سفیدی 1000 میل کے فاصلے سے نظر آئے گی. یہ وہی ہے جو 500 روپے بیوٹی پارلر میں دے کے بناؤ سنگار کیا کرتا تھا. یہ وہی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے بھائی بڑا چٹا رنگ ہے، کون سی کریم لگاتا ہے. الہ العالمین آج اس کا چہرہ کیوں جھلس گیا؟ اللہ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں. اللہ اکبر، اس کے اندر کیا عیب تھا؟ الہ العالمین یہ کالے رنگ والے، الہ العالمین جنہیں دنیا کے اندر کوئی پوچھتا نہیں تھا، الہ العالمین اس کے پاس مال و دولت تھا، اس نے راہ اللہ کے اندر خرچ کیا. اللہ آج اس کا چٹا رنگ کیوں، آج اس کا کالا رنگ کیوں؟ یہ تو اتنا سفید رنگ تھا. اس کی دادی کہا کرتی تھی یہ تو انگریز کا بچہ لگ رہا ہے. اس کی نانی کہہ کرے تھی اللہ اکبر اے بی بی سرمے کی سرائی کا ٹکا اس کے کان کے پیچھے لگا دے نظر نہ لگ جا. اس کی چرپائی اس کے تکیے کے نیچے چمچی چھری رکھ دے نظر نہ لگ جا. آج کیا ہوا؟ اس کا چہرہ جھلس گیا. اللہ تعارف کرائیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کے چہرہ کا رنگ سفید ہوگا. اللہ فرمائے
फरमाएंगे वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये वो आदमी है यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मसाकीन के लिए, गरीबों के लिए, राह-ए-अल्लाह में निकलने वालों के लिए अपने माल की तिजोरियों के दरवाजे खोल दिया करता था। और जिनका काला कर रंग का रखा है ये वो है कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीमा वला तहाऊन अला तामिल मिस्कीन। ये वो है जो दुश्मनों के लिए दस्तरखान बिछाया करता था। और ये बदबख्त वो है जो भतीजों और भांजों यतीमों के माल खा के आ गया है। ये खड़ा सामने बहन भाभी बेवा हो गई, भाई भाई दुनिया से चला गया, भतीजे भतीजियां यतीम हो गई। उस वक्त तो कुरान खानी में अब्दुल हन्नान सिद्दीकी को बुलाया था। दुआ करने से पहले सारा मजमा कह रहा था दस्तार बंदी कर दो जी, दस्तार बंदी। कोई चीनी लेके आया था, 1000 रुपये रख के लाया था, कोई 2.25 किलो चीनी लेके आया था। ननिहाल वाले भी जोड़े लेके आए थे, दुपट्टे चिट्टे लेके आए थे, 1000 के नोट लाए थे। अल्लाह अकबर। एक जवान उठा था और मौलवी अब्दुल हन्नान के गले मिल के कह रहा था कंडी तोड़ के चला गया, सहारा था मेरा। अल्लाह अकबर। जब तक वो जिंदा था मुझे किसी किस्म की परवाह नहीं थी, मुझे पता नहीं दूध सब्जी कहाँ से आया करती थी। अल्लाह अकबर। इन्हें तो छोड़ के गया, मेरी कमर भी तोड़ के चला गया। इतने से बालक को उठा के गले लगाया था और कह रहा था बेटे तू अपने आप को अकेला ना समझो, मैं तेरा बाप हो। अल्लाह अकबर। उसने उसके सर के ऊपर दस्तार बंदी की। जब ये बच्चे थोड़ी उम्र को बड़े हुए, समझदार हुए, इन्हें अच्छे बुरे की पहचान हो गई। फिर धियां जब जवान हो गई, चाचा दरवाजे के पास आया। अल्लाह अकबर। भाभी आने कहने लगी भाई मुबारक हो, तेरी भतीजी का रिश्ता मैंने अपनी खाला की बेटी से, बहन की बेटी से कर दिया। कहता हाँ हमारे से तूने कौन सा पूछा। तारीख की बारी आई, कहने लगी चाचे से पूछ के दूंगी, ताए से पूछ के दूंगी। ए भाई मैं तेरे से ज़कात नहीं मांगती, मैं तेरे से खैरात नहीं मांगती, मैं तेरे से इनके शोहर का हक मांगती हूँ, बच्चों का हक मांगती हूँ जो उसका बाप अपने बेटों को विरासत में दे के गया था। अब दिया जवान है, जहेज बनाना है, अगर थोड़े से पैसे दे दे। अल्लाह फरमाते हैं कोई नहीं, देख रात के अंधेरे में बंद कमरे में मैं देख रहा था तो नहीं यूं करके नजर उठाई। कहने लगा अच्छा अब तू इतनी बड़ी होगी हमारे से हिसाब मांगेगी, जो 25 साल तक हम तुझे खिलाते रहे उसका हिसाब कौन देगा, कपड़े पहनाते रहे उसका हिसाब कौन देगा, हमने बीबी दे दिया तेरा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ना जुल्म ना कर, मेरी नहीं इन बच्चों का ख्याल कर ले, इनका तो उस वक्त अब्बा कुरान खानी में बना था। कहता मेरा मुंह ना खुलवाइयो, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो तेरा शहर में महल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह फरमाते मैंने उस वक्त ऐलान किया था बाज आ जा, अपनी जुबान अपने मुंह में रख, तो इसे 1 घंटा शर्मिंदा करेगा, तो बरादरी में शर्मिंदा करेगा, तो कौम में शर्मिंदा करेगा, तो अपने कुनबे बरादरी अपने मोहल्ले में शर्मिंदा करेगा। ये आज नहीं कल अपनी शर्मिंदगी भूल जाएगी, किसी और इलाके में जाके बसेगी, पिछले गम भूल जाएगी। लेकिन मैंने इसके कहने पर कयामत के दिन वो तेरा पर्दा उठाऊंगा, मुझे किबरियाई की कसम है, नेकी देना तो दूर की बात है, तेरे कुकरम तेरे अब्बों को देख कर दुनिया तेरे तरफ थूकने के लिए भी तैयार नहीं होगी। ये बैठा है सामने, पूछो चौधरी साहब। 3 भतीजियां बुढ़ी हो गई थी सिर्फ जहेज की वजह से। कहाँ गए भाई के 3 एकड़, निकाल लो इसके बुब्बे में से, डाल लो इसके मुंह में हाथ फरिश्तो, हिसाब लगाओ। बेवा का कितना, इतना, यतीमों का कितना, इतना, पुपियों का कितना, इतना, माँ का कितना, कितनी बड़ी 7 एकड़। अल्लाह फरमाएंगे 7 एकड़ दाबड़ा दो इसके हाथ के अंदर, फावड़ा कसी दो, इसको को वापिस जमीन पे जा, ताहतु सरा तक, जमीन के ऊपरले हिस्से से जमीन के निचले हिस्से तक सारी मट्टी उठा के मेरे पास लेके आ। 7 एकड़ की मट्टी मेरे पास लेके आ। अगली बात बाद में, या अल्लाह मैं कैसे जाऊं और कैसे लेके आऊं, कैसे जाऊं कैसे लाऊं, नहीं ला सकता। फरिश्तों फिर तुम इंतजाम करो, 2.5 एकड़ बच्चियों के, माँ का, बीवी का, इनका, जी अल्लाह फरमाया इतनी जमीन के टुकड़े को काट के जहन्नम में फेंक दो।
इतनी लाल करो वो लोहा बन जाए, आग बन जाए, फिर उसे उसमें से निकालो, फिर जहन्नम का जंजीर लाओ, फिर इस जमीन के अंदर सुराख करके जंजीर डाल के लॉकेट बनाओ, इस चाचे के मम्मे ताए के गले में डाल दो, मारो छितर, पूरे मैदान माशर में चक्कर लगाओ, दुनिया पूछे ये कौन है, कि ये वो बदबख्त है जो यतीमों का हक खा के आ गया है। यतीमों का हक खा के मेरे भाई मदीने जाके जिंदगी गुजार ले, मदीने की जिंदगी का सवाब अपना, लेकिन यतीमों के हक का जवाब क़यामत के दिन देना पड़ेगा। मेरे बाबू हर चीज में कामयाब हो गए, इंडिया से खाली बक्सा लेके आए थे, धोती कुर्ते के अंदर हमारे बाबू अजदाद आए थे। अल्लाह अकबर, कोई बेटी लेके आया बॉर्डर पे छोड़ आया था, कोई माँ को बॉर्डर में दफना के आ गया था। अल्लाह अकबर, सिखों करोड़ों हिंदुओं की नजर, उनकी तलवारों उनकी बंदूकों की गोलियों की नजर, कि पाकिस्तान में आते किसी का अब्बा चला गया, किसी की अम्मा चली गई, किसी 80 साल 85 साल के बूढ़े अब्बा के पास बैठकर पाकिस्तान आने की दास्तान सुनो। खुदा की कसम, उसका एक एक मोटा मोटा आंसू जब आंख से निकलेगा, कई दिन तक रोटी खाने को दिल नहीं करेगा। जिस पाकिस्तान को, इस टुकड़े को हमने अहमियत ना दी, अल्लाह की इज्जत की कसम, उलमा फरमाते हैं ये पाकिस्तान का खित्ता हासिल करने के लिए 6 लाख मुसलमानों की कुर्बानियों का खून इस जमीन के अंदर गया है। 70 साल हो गए भाइयों को जुदा हुए इस मुल्क की खातिर। आज जब नफरतों को बढ़ते देखा, आज जुल्म की तलवार को तेज देखा, कहने लगे मियाँ वही वक्त अच्छा हुआ करता था, एक बेड़े में सारा कुनबा बैठे करता था। चाचे भी वही, हमें बड़ा अच्छा याद है, सिल्वर के इतने इतने बड़े बर्तन हुआ करते थे, चर्बी के अंदर बकरा ईद का खाना पक्का करता था, खुदा की कसम रज रज के खाया करते थे, बच जाया करता। हमारी माँ हंडी को कपड़े में बांध के तार के साथ लटका दिया करती, ना कोई फ्रिज हुए करता था, सुबह रात की रोटी, रात का सालन, चाय की प्याली पीकर रब्बे काबा की कसम ऐसी ताकत आया करती थी कि 5 वक्त का सजदे समेत तहज्जुद की नमाज नसीब हुआ करती थी। अब शवार में आ गए, बर्गर आ गए, अमरूद आ गए, सेब आ गए, इनके पीछे हराम जो चला हुआ है, रब्बे काबा की कसम ये ग़िज़ा पेट के अंदर जाती है। नमाजें तो दूर की बात, आदमी जुमे की नमाज भी छोड़ जाता है। इतनी आंगन के अंदर मेरे अजीजों 1 एकड़ की गंदम पड़ी हुआ करती थी। मस्जिद के मौलवी जी का हिस्सा जाया करता था, नाई सेपी का हिस्सा जाया करता था, काम वाली का हिस्सा जाया करता था, रजाई के रंगंदे रगवाने उनके लिए मेरे अजीजों कितने पैसे लेगी, ना वो 2 बाल्टी गंदम की दे दियो। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों कपड़े धुलवाने के कितने पैसे लेगी, 2 बाल्टी गंदम की दे दियो। साल साल गुजर जाया करता था, गंदम घर के अंदर बाकी रह करती थी। फरमाया जब मेरे से बगावत करोगे मैं सिट्टों से गंदम के दाने छीन लूंगा, मैं धान छीन लूंगा, मैं गुड़ की डलियां पानी गन्ने के रस से छीन लूंगा। मेरे से बगावत करोगे तुम्हारी जेबों में पैसा उसमें बरकतियां डाल दूंगा, चेहरे पर नौसर डाल दूंगा। अल्लाह ये अपनी तरफ से अब्दुल हन्नान बात कर रहा है, तूने इसको कुरान करीम में बयान किया। फरमाया वमन आरग़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंक़ा। जब नमाजों को छोड़ दोगे, कुरान की तिलावत को छोड़ दोगे, जिक्र को छोड़ दोगे, दुरूद शरीफ पढ़ना छोड़ दोगे, मेरी मस्जिदों में आना छोड़ दोगे, मदरसों के अंदर बच्चों को दाखिल करना छोड़ दोगे, हप हप पैसा पैसा तुम्हारा माँ बाप बन जाएगा, तो सबसे पहले तुम्हारे कारोबार पर अटैक होगा, ड्रोन तुम्हारे खेतों में गिरेगा, एटम बम तुम्हारे कारोबार पे गिरेगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर तुम मेरे से मुंह मोड़ोगे तो लखपति को कखपति ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। चैलेंज अल्लाह का, निशानी वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। क़यामत के दिन अंधा उठाऊंगा, दिद्दे फोड़ दूंगा बगैर आंखों के। जब क़यामत के दिन उठेगा, क़ाला या मा वक़द कुन्तु बसीरा। इस आंख से ना धी छोड़ी, ना बहन छोड़ी, ना अपनी छोड़ी, ना पराई छोड़ी। बुरके में जाती को देख के क्या करता था, जितनी पर्दे तार है उतनी बड़ी हराम की होगी। ध्यान आई है, चलाइयो फरिश्तों बटन, ठक
دیکھو چوک یاد ہے، یہ جنت پور والا روڈ یاد ہے؟ ہاں یہاں بیٹھا تھا نا، غریب کی دھی گئی تھی، یتیم کی دھی گئی تھی، یتیم گئی تھی، یوں دیکھ رہا تھا، اتنی سی معصوم رکشے میں بیٹھ کر اسکول گئی تھی، یوں بار بار دیکھ رہا تھا، یاد ہے؟ دیکھو تو یہ کوئی اور تو نہیں؟ جن آنکھوں سے تو نے گناہ کیے آج میں نے ان آنکھوں کا نور ہی چھین لیا ہے۔ قال هي عامها وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ میرا قرآن تیری الماری میں پڑا رہتا تھا، او بدبخت 6 نمبر کی انک لگا کر 2020 میچ تو دیکھا کرتا تھا، انڈیا کے ڈرامے تو دیکھا کرتا تھا، ہائے یہ 6 نمبر کی انک لگا کر اگر میرے قرآن کی تلاوت کرتا، مجھے میری کبریائی کی قسم پھر میں تیری آنکھ میں وہ نور دیتا کہ اس نور سے تو جنت الفردوس کے نظارے کرتا۔ آج عبداللہ نان چٹے کپڑے ویس کوٹ آنے سے پہلے خوشبوئیں لگا کے بیٹھ گیا، یہ خوشبو آپ کے لیے اپنے میں نہیں لگائی، وہاں کے لیے کیا چھوڑا؟ میرے عزیزوں نہیں یقین آتا، جورانے صاحب کی قبر پہ چلے جاؤ، اس سے پوچھو جب ملک الموت آیا تھا تیرے سے اس نے کیا پوچھا تھا؟ کتنے بچے، کتنی بچیاں، کتنی نمازیں پڑھی، کیا کرا؟ نہ تیرا بیڑا دیکھا، نہ انگن دیکھا، نہ بیوی بچوں کو دیکھا، نہ جیب میں پیسے دیکھے، نہ بیگ بیلنس دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے آیا کندھوں کو سونگنا شروع کر دیا، منہ کو سونگنا شروع کر دیا، آنکھوں کو سونگنا شروع کر دیا، ہاتھوں جوڑوں کو سونگنا شروع کر دیا، گڈوں گٹوں کو سونگنا شروع کر دیا۔ دوسرے فرشتے جو ساتھ آئے تھے کہ بھائی تو روح قبض کرنے آیا تھا، تو کیا سونگ رہے؟ کہ اس انداز سے لے کے جاؤں گا جیسی خوشبو آئے گی، بدبو آئی تو نیچے پھینک کے جاؤں گا، خوشبو آئی تو اوپر لے کے جاؤں گا، حرام کی، سود کی، نافرمانی کی، بے نمازی کی، ان پڑھ قرآن نہ پڑھ سکا تو یہی پھینک کے جاؤں گا۔ اگر قرآن کی تلاوت کی خوشبو آئی، نماز کے سجدے کی خوشبو آئی، صدقے خیرات کی خوشبو آئی، خوشبو یہ دکھا دے اس استقبال سے لے کے جاؤں گا کہ ساتوں آسمان کے فرشتے اس کے انتظار کے اندر کھڑے ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کچھ خبر ہے؟ کیا ہوا یا رسول اللہ آج کون فوت ہوا مدینے میں؟ کہا مجھے تو مجھے تو خبر کوئی نہیں۔ کون فوت ہوا مدینے میں؟ کہا مجھے تو خبر کوئی نہیں۔ بھائی تجھے کس طرح پتہ لگا؟ کہنے لگے یہ تو پوچھنے واسطے آپ کے پاس آیا، ایسا کوئی نیک آدمی دنیا سے اٹھا کہ اللہ کا عرش آج جھوم رہا ہے اس کی خوشی میں۔ کون ہے وہ؟ آپ نے مجمع پہ نظر ڈالی، میرا ساتھ مجھے نظر نہیں آ رہا، بیمار تھا۔ صحابہ خبر لو فوت تو نہیں ہو گیا؟ اللہ کے نبی اٹھے، اتنی تیزی سے گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ذرا آہستہ چلیے، آہستہ چلیے، آپ کے تیز چلنے کی وجہ سے ہماری دوڑیں لگ گئیں، ہماری ٹوٹی جوتیاں تو پہلے ہی ہیں وہ مزید ٹوٹنے لگ گئیں، ہماری جوتوں کے تسمے ٹوٹنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہ روکو بلکہ تم بھی میرے ساتھ تیز چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے میرے ساتھ کو فرشتے کہیں غسل نہ دے دے۔ ساتھ کو بیڑے میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ساتھ کے دیکھے کھاٹ کے اوپر پڑے، آنکھیں بند، دنیا کیا ہویا؟ کہ فوت ہو گئے۔ کافی دیر تک دیوار کے ساتھ سارا لگا کے کھڑے رہے، کوئی کمرے میں نہیں، 2-4 گھر کے فرد بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کے کونوں کو سمیٹا، تامت کو سمیٹا، یوں چلے جیسے کوئی بھیڑ میں جاتا ہے، اس طرح کر کے بنجے رکھ کے جا رہے ہیں، جیسے بچ کے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد کی چرپائی کے پائے کے پاس جا کے گوڈوں کے بل بیٹھ گئے اور اپنی کونیاں اپنے گھٹنوں پہ یوں کر کے سکڑ کے بیٹھ گئے۔
ایک آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ پورا بیڑا خالی پڑا ہے، چوکڑی مار لو، ذرا آسانی سے ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھ رہے، اسے لینے کے لیے آسمان سے اتنا فرشتہ اس کے بیڑے میں بیٹھا ہوا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ وہ تو ایک فرشتے کی میرے پہ نظر پڑی، اس نے مجھے دیکھ کے اپنے پر کو سکیڑا، تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، جنازہ اٹھایا، مدینے کی گلی میں سے جب جنازہ گزرا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک اور صحابی آئے اور کان میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میت بڑی ہلکی ہے، منجی بڑی ہلکی ہے، دیکھیو سعد منجی پہ پڑا ہوا یا کہیں اور ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا لگ رہا؟ کہنے لگے کملی والے ہمیں تو یوں لگ رہا جیسے منجا ہم نے اٹھایا ہوا، سعد کو کسی اور نے۔ حضور نے یوں جنازے کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے تو صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ وادی تبوک میں، تبوک کی لڑائی، خدا کا پیغمبر وہاں صحابہ اکرام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہوا میں اڑتا ہوا ایک جنازہ آیا، کھاٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دی۔ اچھا جیسے کس سے بات کر رہے ہو، کپڑا ہٹایا، چہرہ دیکھا، لوگو صفے درست کرو، جنازہ پڑھایا، سلام پھیرا، پھر جنازہ ہوا میں اڑا مدینے کی طرف۔ دو چار رحمت عالم کے قریب آئے، یا رسول اللہ کون تھا؟ جن تھا؟ انسان تھا؟ کون تھا؟ آپ تم نہیں جانتے؟ نہیں اللہ کے نبی یہ میرا صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی تھا۔ اچھا پاک پیغمبر فرمایا اس نے اللہ سے جھولی پھیلا کے زندگی میں دعا کی تھی، اللہ تیرا نبی جہاں کہیں بھی ہو میری خواہش ہے تیرا نبی میرا جنازہ پڑھائے۔ آج ہم بھی دعا کرتے ہیں مرنے سے پہلے ایک اور مکان بنا دوں، اوپر والا کوٹھا چھت دوں، بچے لڑیں گے نہیں سکھی سے رہیں گے، خواہش پیدا کر کے جا، اللہ ایمان پر خاتمہ کریو، اپنے راستے کی موت دیو، مدینے کا مدفن دے دیو، حضور کے روضے میں قبر میں، حضور کے شہر میں پڑوس میں قبر دے دینا، قیامت کے دن حضور کے ساتھ اٹھانا، حوض کوثر پلا کر حضور کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل کرنا۔ دعا کرو اللہ میرے بچے کو مسجد کا امام بنا دے، میرے بچے کو حافظ بنا دے، میرے بچے کو قاری بنا دے، میرے بچے کو دنیا کا امام بنا دے، میرے بچے کو اللہ دنیا آخرت کی عزت عطا فرما دے۔ دعا کرو اللہ میرے بچے کو بیت اللہ شریف کا امام بنا دے، اللہ میرے بچے کو مدینے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روضہ رسول ہے وہاں کی مسجد کے محراب کا میرے بچے کو امام بنا دے۔ یہ دعائیں مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ منظر جنازہ کہاں سے لا کے یہاں دفن کیا گیا، اتنے مقدر جاگ گئے، فرشتے جنازہ اٹھا کے لائے۔ آپ نے فرمایا کملی والے عمل تو بتا تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص ہے، جی پڑھ کے سنائیو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا بڑے شوق سے مزے لے کے پڑھا کرتا تھا، اللہ اکبر، یہ زمین پر تلاوت کرتا، اس کی تلاوت اللہ آسمان والوں کو سناتا، اس تلاوت کی برکت سے فرشتے اس کا جنازہ اٹھا کے میرے پاس لے کے آئے، میں نے جنازہ پڑھا، میں نے کہا اللہ عمل کیا تھا جس کی وجہ سے مقام ملا؟ فرمایا میری توحید کے نغمے بڑے جھوم کے گایا کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے دنیا کے اندر یہ انعام عطا فرما دیا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، جنت کے اندر روزانہ یاقوت کے موتیوں کا اللہ محل تیار کر دیتا ہے۔ 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جتنے قبرستان میں پڑھے سب کو 4 قرآن پاک کا ثواب اللہ پہنچا دیتا ہے۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اللہ سارے بگڑے کاموں کو بنا دیتا ہے۔
اب کتنے بدنصیب ہیں بھائی آصف، اتنا خرچہ کرا ابو جی کے سالے ثواب کے لیے، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ حافظ جی آپ نے بھی خرچہ کرا، لیکن آپ بھی بے عقلوں کے کہنے میں نہ آ جائیو، آپ بھی بھلے کا نہ کھا جائیو۔ میرے عزیزو، صرف باپ کو 10 محرم میں یاد نہیں کرنا، اپنے ابا کو روزانہ یاد کرنا۔ اگر قبرستان جاؤ تو سونے پر سہاگا، نہیں جا سکتے او میرے ویرا، دعا میں ابو کو یاد رکھیو، روٹی پکاتے کھاتے ابو کو یاد رکھیو۔ خدا کی قسم تمہارا باپ تمہیں روٹی کھاتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے، روٹی کماتے ہوئے ریڑھی پہ کھڑا ہو کے یاد کیا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ اگر تمہارا باپ تمہیں زمین کے اوپر نہیں بھولا تو قبر کے اندر اپنے باپ کو نہ بھولنا۔ لیکن ہم وہ بد نصیب ہیں مولوی جی، 10 محرم الحرام کو جائیں گے، پورا قبرستان کچے کو کا بھرا پڑا ہوگا، ہر بندے کے ہاتھ میں تھوڑا 10 روپے کی تھیلی کے اندر پھول اور ایک کسی ہوگی، 2 دابڑے ہوں گے، اللہ اکبر، ہر طرف آواز لگے گی، 2 دابڑے اتنے سٹ جا، 2 دابڑے یہاں پھینک دے، 2 بورے پیودی قبر تے پا جا، ماسی تے بھی 1 بورا پا جا۔ جب بورا قبر کے اوپر مٹی کا ڈلتا ہے، ابا کہتا او رفیق او رشید انور اصغر او محمد اسلم محمد ذکی، میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھے کرتا تھا، ڈاکٹر میں نے بنایا، وکیل میں نے بنایا، انجینئر میں نے تمہیں بنایا، لیکن آج تم نے تو ساری اپنی تعلیم کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ او میرا بچہ، پورا سال میں راستہ تکتا رہا، میں گھر سے لے کر قبرستان کی راہ تکتا رہا، میرا نذیر آوے گا، میرا شفیق آوے گا، میرا اسلم، میرا آصف آوے گا، آج کچھ کر کے جاوے گا، باپ کی قبر کے اندر مزہ آ جائے گا۔ او میرے بچوں، جو مٹی کے بورے میرے پہ ڈال کے گئے، پہلے تھوڑی پڑے تھے، یہ تو پورا قبر کا کبا بنا پڑا تھا، اللہ اکبر، کتنے بے عقل نکلے، 1 سال کے بعد مٹی کا بورا ڈال کے چلے گئے۔ کاش میرا بچہ سر پہ ٹوپی رکھ کر وضو کر کے ہاتھ میں تسبیح لے کے درود شریف پڑھتا تھا، کلمہ طیبہ پڑھتا تھا، گھر سے لے کر یہاں تک۔ اور میرا بچہ تو 100 مرتبہ خدا کو درود شریف سناتا، تیرے درود شریف کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ اور میرا بچہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر 3 مرتبہ قل اللہ پڑھتا، تیرے ہاتھ نہ اٹھتے، خدا کی قسم قرآن سے فارسی بولتا، اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنتا۔ یہ کیا کیا؟ 1 سال کے بعد آیا، مٹی کا بورا پھینک کے چلا گیا۔